تیسرا کام ان دونوں سے زیادہ اہم کام ہے میرے نزدیک، اور وہ مستقل بنیادوں پر کیا جانے والا کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قانون ہے جو 1991 میں منظور ہوا ہے، رائج ہے پاکستان میں 1991 سے۔ اس قانون کا نام ہے قانون نفاذ شریعت۔ نفاذ شریعت کے لیے ہم نے باقاعدہ قانون بنایا ہے 1991 کا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ قانون جب منظور ہوا تو اس پر ہمارے دینی طبقے کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی، کیونکہ جس طرح کا قانون ہم منظور کروانا چاہ رہے تھے وہ آخری شکل میں وہ نہیں بنی وہ چیز۔ مولانا سمیع الحق شہید نے اس قانون کا ایک مسودہ پیش کیا تھا سینٹ میں 1986 میں، اور سینٹ نے وہ مسودہ بھیجا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف کہ اس پر وہ اپنی رائے دے۔ اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کی تفصیلی رپورٹ 1986 کی سالانہ رپورٹ میں بھی موجود ہے۔ لیکن وہ قانون کا وہ مسودہ جو علماء کرام نے بنایا تھا، مولانا سمیع الحق نے پیش کیا تھا، وہ منظور ہو کر قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے نفاذ شریعت آرڈیننس ایک جاری کیا، اس میں اسی مسودے کو مد نظر رکھ کر کچھ تبدیلیاں کر کے آرڈیننس کی صورت میں اسے نافذ کیا۔ آرڈیننس عارضی قانون ہوتا ہے، تھوڑی سی مدت کے 4 مہینوں کے لیے ہوتا ہے، 4 مہینے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اسے دوبارہ جاری کیا جائے یا پارلیمنٹ اسے منظور کر کے ایکٹ کی صورت دے دے۔ اب وہ آرڈیننس کے بجائے ایکٹ کہلاتا ہے۔ ایکٹ کا مطلب ہے مستقل قانون۔ تو جنرل ضیاء الحق نے جو شریعت آرڈیننس جاری کیا، وہ چونکہ جون میں انہوں نے جاری کیا تھا، اگست میں ان کی شہادت ہوئی، وہ اس کے بعد وہ آرڈیننس ہی ختم ہوا۔ لیکن 1991 میں پارلیمنٹ نے بالآخر نفاذی شریعت ایکٹ منظور کیا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں اب بھی تحفظات ہیں، لیکن ان میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں اس قانون میں، قانون نفاذ شریعت 1991 میں۔ ایک اس میں ہے دفعہ 2۔ دفعہ 2 کا میں انہوں نے شریعت کی تعریف پیش کی ہے کہ شریعت سے مراد کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قانون نفاذ شریعت تو شریعت سے مراد کیا ہے؟ شریعت کی تعریف انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ شریعت سے مراد ہیں اسلام کے وہ احکام جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ یہ ترکیب چونکہ دستور میں استعمال ہوئی ابتدا سے ہی، تو اسی ترکیب کو انہوں نے شریعت کی تعریف کی حیثیت سے وہاں ڈالا ہے۔ Injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ اسلام کے احکام جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، یہ شریعت ہے۔ اور اس میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ پاکستان میں شریعت بالادست قانون ہے۔ اچھا، پھر مزید توضیح پیش کی گئی ہے قانون کے متن میں ہی کہ اسلام کے احکام جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، اسلام کے احکام کی تعبیر و تشریح میں عدالت رہنمائی لے گی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے فیصلوں سے اور ان کی سنت سے، اور مسلمہ فقہا کی آراء سے۔ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 4 میرے نزدیک عملی لحاظ سے سب سے زیادہ اہم دفعہ ہے اس پورے قانون میں۔ دفعہ 4 کا یہ کہنا ہے کہ تمام عدالتوں پر لازم ہے کہ کسی بھی قانون کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے وہ تعبیر اختیار کریں گی جو اسلامی احکام کے مطابق ہو۔ کسی بھی قانون کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے عدالت پر لازم ہے کہ وہ تعبیر اختیار کرے جو اسلامی احکام کے مطابق ہو۔ چنانچہ خواہ قانون انگریزوں نے بنایا ہو اور اس میں وہ قیود اور حدود اور شروط نہ مذکور ہوں جو شرعاً ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس قانون کو ہم وہ مفہوم دیں گے، اس کا وہ مفہوم مانیں گے
جو شریعت کے مطابق ہو، تو اس لیے شریعت میں موجود قیود اور حدود کو وہاں مقدر ماننا ہوگا۔ مثال کے طور پر انگریزوں کے زمانے سے رائج قانون ہے قانون حصول اراضی، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ، جس کی روح سے ڈپٹی کلیکٹر کے پاس، ڈی سی کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ زمین سرکار کو چاہیے یا عوامی مفاد کے لیے چاہیے یا کسی کمپنی کو چاہیے۔ کمپنی کے لیے تو عوامی مفاد کی بھی شرط نہیں ہے، مفاد عامہ کی بھی شرط نہیں ہے، کمپنی کو زمین چاہیے۔ ڈی سی صاحب نے کہا زمین یہ ہم اس کمپنی کو دے رہے ہیں، زمین ہے آپ کی ملکیت، مفتی صاحب کی، مفتی صاحب کہہ رہے میں تو نہیں فروخت کر رہا، تو وہ اس زمین کو جبراً چھیننے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ ہاں قیمت دے گا، لیکن قیمت کیا ہے؟ تو قیمت جو اس نے مقرر کی اس ڈی سی نے، اب جو زمین کا مالک ہے اسے اس پر اعتراض ہے کہ قیمت کم ہے، تو قیمت پر تنازع ہو تو اس کا فیصلہ کمشنر کرتا ہے، یعنی جو اس ڈی سی کا باس ہے، اور اس نے جو فیصلہ کیا وہی حتمی ہے۔ یہ قانون حصول اراضی ہے، اور آپ سب نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ غلط ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس قانون کے خلاف مقدمہ اس وقت چل رہا ہے، جس میں عدالت نے مجھے معاونت کی ذمہ داری دی ہے۔ تو دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات میں نے اس میں یہ ذکر کی عدالت کے سامنے کہ پہلے تو ہم اس اصول کو مانیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شرعاً جو فرد کا حق ہے ملکیت کا وہ مسلم ہے، اور وفاقی شرعی عدالت وہ قزل باش ٹرسٹ کے اس میں قرار بھی دے چکی ہے کہ اس تحدیدی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہو سکتی ہے اگر ضرورت اور مصلحت اور مصلحہ مرسلہ کو بنیاد بنا کر، اور پھر عارضی طور پر وغیرہ وغیرہ، لیکن ابتدا ہم اس بات سے کریں گے کہ یہ حق مسلم ہے۔ جب میں یہ بات کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی، تو ایک جج صاحب نے سوال کیا کہ نہیں ضرورت کی وجہ سے تو کر سکتی ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ بصد ادب احترام عرض یہ ہے کہ جب آپ ضرورت سے استدلال کرتے ہیں تو گویا آپ مانتے ہیں کہ اصلاً غلط ہے۔ ضرورت کی بات تو اس کے بعد آتی ہے، تو ہم پہلے اصلی اصول کی بات کریں کہ غلط ہے، پھر دیکھیں گے کہاں کہاں ضرورت کی وجہ سے گنجائش نکلتی ہے، اور قدر ضرورت کا بھی پھر اندازہ لگا لیں گے، لیکن پہلے مان تو لیں کہ غلط ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ سامنے آئی کہ شرعاً اس میں ضرورت اور پھر مصلحت اور یہ قیود اور حدود ہیں جو آپ کو معلوم ہے۔ تو میں نے کہا خواہ اس قانون میں یہ قیود اور حدود لفظ میں موجود نہ ہوں، لیکن چونکہ قانون کی تعبیر اسلامی احکام کے مطابق ہونی لازم ہے، تو یہ قیود اور حدود وہاں ماننی ہوں گی۔ تو اگر ان قیود اور حدود کو مانیں گے تو پھر یہ قانون غیر اسلامی نہیں ہے، یہ قانون بچ جائے گا ان قیود اور حدود سمیت۔ لیکن اگر یہ قیود اور حدود نہیں مانیں گے تو یہ قانون غیر اسلامی ہے، پھر اسے ختم کرنا لازم ہوگا۔ تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان قیود اور حدود کو مانیں تو قانون بچ جائے گا، لیکن بچ جائے گا ان قیود اور حدود کے ساتھ، یہ تعبیری قانون کا راستہ ہے۔ اور یا اگر یہ قیود اور حدود آپ نہیں مان رہے تو پھر یہ غیر اسلامی ہے، پھر اس کو ختم کرنا لازم ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو دستور کی دفعہ 227 میں مذکور ہے، جن دو باتوں کا میں صبح سے 3-4 دفعہ ذکر کر چکا کہ موجودہ قوانین کو ہم اسلام کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں گے، اور جو غیر اسلامی امور ہیں ان کو دور کریں گے۔ تو یہ اس ایک کام کے دو پہلو ہیں۔ موجودہ قانون کو اسلام سے ہم آہنگ بنائیں گے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلامی قانون کی روح سے جو قیود اور حدود موجود ہیں ان کو جوں کا توں مان لیں یہاں، تو قانون اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا، اور پھر اس قانون پر ان قیود اور حدود میں اندر رہ کر عمل ممکن ہوگا، جن میں ایک بات مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر میرا اور آپ کا قیمت پر تنازع ہے تو، اور میں آپ سے جبراً لینا چاہتا ہوں بالخصوص، تو وہاں تو پھر قیمت کا تعین
میں اور آپ میں سے کوئی بندہ نہ کرے نا پھر ثالث کرے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین لینا چاہ رہے تھے مسجد نبوی کے لیے، اور عبداللہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور پھر معاملہ پیش کیا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور انہوں نے فیصلہ سنایا. تو میں نے کہا پھر کوئی انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر ہونا چاہیے، کمشنر نہیں ہونا چاہیے. وہ کمشنر تو اسی کا باس ہے، اور ہو سکتا ہے اسی نے اپنے ماتحت سے کہا یہ زمین لے لو اس سے، اور قیمت کا مسئلہ ہوگا تو میرا فیصلہ حتمی ہوگا. تو وہ تو فریق ہے. تو یہ جو قانون ہے، قانون نفاذی شریعت، یہ اہم ترین قانون ہے پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے.